اللہ 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 تعالیٰ چاہتا ہے ہماری جبلت، ہماری فطرت مٹی ہے۔ مٹی کیوں ہے؟ مٹی کا کام کیا تھا؟ مٹی کا کام پوری دنیا کو جوڑنا تھا۔ آج پوری دنیا کو جوڑنے والی چیز مٹی ہے۔ پوری دنیا میں جتنی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں، جتنی بلڈنگیں کھڑی ہوتی ہیں، میرے بھائیوں، اس کو جوڑنے میں، اس کو بنانے میں مٹی ہے۔ وہی مٹی لی جاتی ہے، اس کو گوندا جاتا ہے، اس کی اینٹیں بنائی جاتی ہیں، وہ اینٹیں پکائی جاتی ہیں، ان اینٹوں کو جوڑ جوڑ کے مٹی کا کام جوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے انسان، میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا مٹی سے؟ اس لیے کہ مٹی کی فطرت جوڑنا ہے۔ اس کائنات میں ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا میں صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں۔ صلہ رحمی کا مطلب جوڑنا ہے، صلہ رحمی کا مطلب قریب کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کیوں مٹی سے پیدا کیا؟ میرے بھائیوں، مٹی سے پیدا کرنے کے پیچھے فقط ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ تم بھی مٹی بنو۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی کا کام، مٹی کی فطرت، مٹی کی جبلت جوڑنا ہے اور آگ کی فطرت پھاڑنا ہے۔ اللہ ہمیں آگ سے ڈرانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں آگ سے بچانا چاہتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان الشیطان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس شیطان سے بچنا۔ یہ شیطان ہے کیا؟ یہ شیطان آگ ہے، ایسی زبردست آگ ہے، ایسی زبردست آگ ہے جس سے رب رحمان ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں بتاتا ہے میرے بھائیوں، اس آگ سے ہم نے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس آگ کی جبلت، اس آگ کی فطرت پھاڑنا ہے، مٹی کی فطرت جوڑنا ہے۔ مٹی کا کام ٹھنڈک دینا ہے، مٹی کا کام سکون دینا ہے، مٹی کا کام راحت دینا ہے، مٹی کا کام چین دینا ہے، مٹی کا کام پوری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اور آگ کا کام تنگی دینا، آگ کا کام جلن دینا، آگ کا کام کڑن دینا، آگ کا کام تلخی دینا، آگ کا کام بے چینی دینا، آگ کا کام کرب دینا۔ آگ کا کام کرب دینا ہے، تنگی دینا ہے، تلخی دینا ہے، کرختی دینا ہے، اور مٹی کا کام نرمی دینا ہے۔ میرے بھائیو، رب چاہتا ہے تمہیں مٹی سے بنایا، تمہارا باپ آدم مٹی سے بنا، تم بھی مٹی ہو، تم نے مٹی بننا ہے۔ میرے بھائیو، اصل میں ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا تھا، اس حقیقت کو جاننا تھا کہ آج ہم بیمار کیوں ہیں۔ اس کی فقط ایک وجہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنی فطرت کو بدل لیا۔ ہم نے مٹی سے، جس مٹی سے رب نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم مٹی بنتے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ہم مٹی بنتے، مگر افسوس ہم مٹی سے آگ بن گئے۔ ہمارے اندر آج تلخی آ گئی، ہمارے اندر آج کرختی آ گئی، ہمارے لب و لہجہ میں سختی آ گئی، ہمارے لب و لہجہ میں تلخی آ گئی، اور ہم مٹی سے آگ بننا شروع ہو گئے۔ مٹی کا کام تھا پوری کائنات کی ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنا۔ رب چاہتا ہے اے انسان، تجھے مٹی بنایا، مٹی کا کام پوری کائنات کی ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ تیرا کام دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا تھا، مگر افسوس ہم آگ بن گئے۔ مٹی کا کام صرف دینا تھا۔ جب سے مٹی بنی، دیے جا رہی ہے، گندم کی صورت میں، چاول کی صورت میں، باجرے کی صورت میں، مکی کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، پانی کی صورت میں، لباس کی صورت میں، ایک ایک چیز کی صورت میں مٹی دیے جا رہی ہے۔ مٹی کا کام دینا تھا، آگ کا کام لینا تھا، مگر افسوس آج ہم نے لینا شروع کر دیا۔ ہم تو آئے تھے دینے کے لیے، پوری دنیا کو بانٹنے کے لیے، پوری دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے، کیونکہ میری جبلت، میری فطرت، میری اصل مٹی تھی۔ مٹی کا کام صرف دینا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب سے مٹی کو پیدا کیا، دیے جا رہی ہے۔ اے انسان، تو بھی مٹی ہے، اگر تو بھی اپنی فطرت پہ کھڑا ہو گیا تو تو بھی دیتا جائے گا۔ لینا آگ کا کام تھا، دینا مٹی کا کام تھا۔ ہم نے اپنی نیچر کو بدل لیا۔ آج ہر انسان اپنے اندر دیکھے ہم نے کیا کیا؟ صرف اور صرف ہم مٹی سے آگ کی طرف چلے گئے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے اندر بیماریاں ہیں۔ یہ بیماریاں کہاں سے آئی ہیں میرے بھائیوں؟ یہ بیماریاں فقط اپنی نیچر کو بدلنے کی وجہ سے آئی ہیں۔ یہ بیماریاں فقط ہمارے اپنے آپ کے جو ہماری اصل تھی اس کو تبدیل کرنے کی وجہ سے آئی ہیں۔ آج اس کا حل کیا ہے؟ ایک حل ہے کہ واپس اپنی فطرت پہ آ جاؤ، واپس اپنی جبلت پہ آ جاؤ، واپس اپنے اصل پہ آ جاؤ، جس کو آج سے کئی ہزار سال پہلے حکیم لقمان نے فرمایا، انسان بیمار کیوں ہوا؟ اپنی فطرت کو چھوڑنے کی وجہ سے، رب سے دور ہونے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، واپس اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے اصل کی طرف آ جاؤ۔ جب ہم واپس اپنے
اصل کی طرف آ جائیں گے تو میرے بھائیوں ہماری ساری کی ساری بیماریاں، ہماری تکلیفیں، ہمارے مسائل، ہمارے مصائب، ہمارے امراض خود بخود منٹوں میں ختم ہوں گے۔ اس کے لیے کوئی دوائی نہیں چاہیے، کوئی میڈیسن نہیں چاہیے، کوئی ایسا علاج نہیں چاہیے، وہ علاج میرے اندر ہے، وہ میرے اندر ہے۔ حکیم لقمان کیا فرماتے ہیں؟ جہاں بیماری ہے وہیں شفا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں بھیجا جس کی شفا نہ ہو، جس کی شفا نہ ہو۔ میرے بھائیوں جہاں بیماری ہے وہاں شفا ہے۔ اصل میں ہم نے بیماری کو جاننا ہے، بیماری آئی کیوں، بیماری کہاں سے آتی ہے، جہاں سے یہ بیماری آئی ہے اس کو ٹھیک کر دو۔ جیسے ہی ہم اس کو ٹھیک کریں گے ہم اللہ سے دور ہوتے گئے، ہمارے اندر بیماریاں آتی گئیں۔ اگر اپنی بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔